السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، داتا حضور کے عرس پاک کے بعد، امام حسین کے چہلم کے بعد تمام بیان میں نے آپ کی خدمت پیش کر دیے ہیں۔ ان دونوں ہستیوں سے پہلے غزوہ خندق جاری تھا اور وہ آخری مراحل میں ہے۔ آج اس کا آخری بیان ہوگا، اس کے بعد ہم صلح حدیبیہ کی طرف بڑھیں گے۔ سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شبان وارسی۔ اس کو آپ سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں حضور کی جو زندگی ہے، 63 سال کی زندگی، جس میں انہیں کفار سے جنگیں لڑیں اور ان کے ساتھ غزوات لڑے، ان کے ساتھ صلح کی، ان کے ساتھ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، ہم وہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مانوان ہمیں حضور کی سیرت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، سعد بن معاذ کے سامنے وہ خوفناک منظر تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل پر نظر دوڑائی تو سب سے پہلے کفار کی شکست پر چین کا سانس لیا۔ لیکن جو یہودی اس مرتبہ انہیں اکسا کر مدینہ پر لے آئے تھے، آئندہ بھی ایسا کر سکتے تھے۔ خصوصاً بنو قریظہ کے معاملے میں ذہن اس طرف مشتعل ہوا کہ اگر قریش اور غطفان سے ان کے اختلاف نہ ہو جاتا تو انہوں نے دشمن کو مدینہ میں رہ کر مسلمانوں کو کلا کما ہی کرا دیا ہوتا۔ سردست بنو قریظہ ہمارے دباؤ میں صحیح، لیکن نہ یہ دباؤ اس سانپ کی مانند ہے جس کی دم زخمی ہو گئی ہو اور باقی تمام جسم سلامت۔ ایسے سانپ کی طرف سے حملہ کا اندیشہ کم نہیں ہو سکتا، اس لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ان کا آخری فیصلہ کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص ہمارا وفادار ہے اسی کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد بنو قریظہ کے محلے میں ادا کریں۔ اس اعلان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مختصر دستہ کے ساتھ بنو قریظہ کے محلہ میں پہنچوا دیا۔ اس کے باوجود کہ مدینہ کے مسلمان لمبے محاصرہ کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، لیکن بنو قریظہ کے معاملے میں انہیں اپنی کامیابیوں کا پورا یقین تھا۔ اگرچہ دشمن محفوظ قلعوں میں پناہ گزین تھے، لیکن مسلمان اس سے پہلے اس طرح کے قلعوں میں بنو نذیر یہود کا حشد دیکھ چکے تھے اور مسلمانوں کو بنو قریظہ کی طرف سے کسی مقابلہ کا اندیشہ نہ تھا۔ ادھر بگوڑے قریش بھاگتے ہوئے اس قدر غلہ چھوڑ گئے تھے جس کی وجہ مسلمانوں کو رسد کی کمی کا خطرہ نہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب ان قلعوں کے پاس پہنچے تو یہود اعلانیہ آپ کے اور دیگر مسلمانوں کے متعلق بد زبانی کر رہے تھے۔ اتنے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت علی نے یہود کی بد کلامی کی خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور عرض کیا کہ آپ ان خبیثوں کے پاس نہ جائیں۔ رسول پاک کی اخلاقی گراوٹ ان کی منافقت اور چاپلوسی سے خبر تھے۔ آپ نے جواباً فرمایا کہ جب وہ مجھے دیکھیں گے تو ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب یہود نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انہوں نے نرم گفتگاری اختیار کی جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ مسلسل 25 روز محاصرہ جاری رہا۔ اسی دوران وہ ایک مرتبہ ادھر سے پتھراؤ اور مسلمانوں کی جانب سے ان پر تیر برساتے رہے، لیکن بنو قریظہ کو قلعہ سے باہر نکل کر لڑنے کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ گھیراؤ کیے ہوئے تھے اور اس طرح اٹھے کہ ایک نہ ایک روز مسلمان ان پر قابض ہو کر رہیں گے اور ان کی قلعہ بندی نے موت کے گڑھے میں دھکیل کر ان کو پیچھے چھوڑے گی۔ بنو قریظہ کے ایک قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو ہمارے پاس بھیج دیجیے، ہم صلح کے معاملے میں ان کے ذریعے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نسبتاً قبیلہ اوس سے تھے اور بنو قریظہ سے ان کو ذاتی معاہدہ بھی تھا۔ یہ ان کے پاس پہنچے تو یہود کی عورتیں اور بچے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور رو رو کر کہرام چا دیا، جس سے ابو لبابہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہود نے کہا کہ آپ متفق ہے کہ ہم خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سے اتفاق کرتا ہوں، اور اپنی گردن پر ہاتھ پھیر دیا، جس سے مقصود یہ تھا کہ جو کچھ بھی چاہو کرو، تمہیں قتل ہونا ہی ہے۔ اور بعد میں ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اپنی اس حرکت سے بہت نادم ہوئے اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ یعنی کہ براویت ارباب سیرت، یہ جو لفظ تھا انہوں نے قتل کا کہا تھا، یہ شاید ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، اس حوالے سے وہ تھوڑا سا نادم تھے۔ قبیلہ کے سردار کعب بن اسد نے اپنی قوم کو 3 مشورے دیے، مگر انہوں نے ایک پر بھی آمادگی کا اظہار نہ کیا۔ پہلی صورت تو یہ تھی کہ آپ لوگ مسلمان ہو کر اپنی جان و مال اور اولاد کو ضائع ہونے سے بچائیں، مگر یہود کا جواب یہ تھا کہ ہم توریت سے منحرف ہو کر دوسری شریعت قبول نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت میں اپنی عورتوں اور بچوں کو خود قتل کر کے مقابلہ کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ پھر جیسے خدا دے اگر ہم ہلاک ہو گئے اپنے مال بچوں کو ہلاکت کا غم دل میں لے کر جائیں گے، اور اگر زندہ بچ گئے تو اپنے گھر پھر واپس
آباد ہو کر لوٹ جائیں گے، مگر ان کے لیے یہ صورت بھی قابل قبول نہ تھی کہ اپنی عورتیں اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینے کے بعد اگر ہم سلامت بھی رہ گئے تو بغیر ہماری زندگی سے کیا حاصل ہوگا۔ آخری صورت یہ تھی پھر خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، لیکن ابو لبابہ کے اس مشورے کو نہ بھولے کہ حوالگی کرنے سے ہمارا حشر کیا ہوگا۔ آخری مشورے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ ہمیں جلا وطن ہونے کی اجازت دے دی جائے، مگر حضور نے ان سے انکار فرمایا اور حوالگی کا مطالبہ کیا۔ بنو قریظہ نے اپنے قاصد قبیلہ اوس کے مسلمانوں میں بھیج کر استدعا کی کہ اے برادران اوس، جس طرح خزرج نے کل اپنے معاہدین بنو نذیر کی سفارش کی تھی، آپ بھی ہماری سفارش کیجیے۔ اوس نے منظور کر لیا اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے اور عرض کی، یا نبی اللہ، جس طرح آپ نے خزرج کی سفارش ان کے حلیفوں کے بارے میں قبول فرمائی تھی، یہ بنو قریظہ ہمارے خلیف ہیں اور یہ ہمارے حلیف ہیں، ہم ان کی سفارش کرتے ہیں، انہیں اپنا مال و اسباب لے کر مدینہ سے جانے کی اجازت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ لوگوں کی منظور ہے کہ میں اپنا اور بنو قریظہ کے معاملے میں کسی ایک شخص کو سالس تسلیم کر لوں؟ اس نے اسے قبول کر لیا۔ جب بنو قریظہ فرمایا، بنو قریظہ کے ہاں جائیے اور میں اپنا اختیار بھی انہیں کو سونپتا ہوں کہ وہ جس شخص کو پسند کریں اسے میرے پاس لیں اور درمیان سالس تسلیم کر لیں۔ اس پر بنو قریظہ نے جناب سعد بن معاذ کو سالس تسلیم کر لیا اور سعد بن معاذ نے طرفین سے عہد و پیمان لینے کے بعد اپنا فیصلہ ان الفاظ میں صادر فرمایا، بنو قریظہ کے بالغ مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے جائیں، ان کے تمام مال ضبط کر کے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا جائے۔ اس فیصلے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے فرمایا، با خدا سعد، آپ کا یہ فیصلہ خدا بد عالم اور مسلمانوں کی مرضی کے حرف بے حرف موافق ہوا، مجھے بھی وحی کے ذریعے یہی حکم دیا گیا۔ چنانچہ یہودی اور مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح یہودیوں کو اپنے لیے کیے گئے کا پھل مل گیا اور مدینہ ان کے شر سے پاک ہو گیا۔ یہ آیت بنو قریظہ ہی کے انجام پر نازل ہوئی اور اہل کتاب میں سے جو یہودی مشرکین کے مددگار ہوئے تھے، خدا انہیں انہی گڑھوں سے نیچے اتار لایا اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی ایسی داغ بڑھا دی کہ تب بے دڑک لگے بعضوں کو قتل کرنے اور بعضوں کو قید کرتے اور ان کی زمین اور ان کے گھروں میں اور ان کے مالوں کو اور اس زمین خیبر کا جس میں تم نے قدم تک نہ رکھا تھا تم ہی کو مالک کر دیا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بنو قریظہ کو سعد بن معاذ نے ایسی توقع نہ تھی، بلکہ انہیں یہ بھروسہ تھا کہ جس طرح کل عبداللہ بن ابی منافق نے بنو کنیکا کی سفارش کر کے ان کا خون معاف کرا دیا تھا، اس طرح سعد کے ذریعے ہماری جان بخشی ہو جائے گی۔ لیکن بنو کنیکا اور قریظہ کا معاملہ مختلف تھا۔ سعد بن معاذ کے سامنے وہ خوفناک منظر تھا کہ یہی لوگ کامیاب ہو جاتے تو اس وقت مدینہ میں مسلمانوں کی نسل بھی دکھائی نہ دیتی، ایک ایک کر کے مسلمان موت کی گھاٹ اتار دی جاتے اور کسی کی لاش مسئلہ کے بغیر نہ چھوڑی جاتی، جیسا کہ قریش نے عہد میں لاشوں کی بے حرمتی کی تھی۔ ناظرین، یہ تھا غزوہ خندق اور جو آپ نے سماعت کیا۔ اس کے بعد ہم صلح حدیبیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ان کی ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مکہ کی یاد ایک خلش تھی جو ہر وقت مسلمانوں کے دل میں کھٹکتی رہتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں اس قدر ستائے گئے تھے کہ تاکہ جب مکہ یاد آتا تھا تو روتے تھے۔ ہر مسلمان حیران تھا کہ وہ کس طرح بیت اللہ میں داخل ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ خود بخود بیٹھ گئی۔ جو ہی یہ تیر ایک کنویں تک تہ میں نصب کیا گیا، پانی جوش مار کر ابل پڑا۔ جب تک میرے جسم میں جان تھی میں لڑتا رہوں گا۔ میں نے کسرا و کیسر اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی عظمت کسی بادشاہ میں نہیں دیکھی۔ یہ ہیڈ لائن ہے صلح حدیبیہ کی۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ کل اپنے بیان کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جنگوں میں، غزوات میں، سریہ میں اپنی رہنمائی فرمائی اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔